السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ میرے دکھ کو سمجھو گائز، مجھے نہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن پتہ نہیں میرے خیال میں لانگ ویڈیو کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا کوئی اور ریزن ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں بہت دکھی ہوں قسم سے۔ میرے دکھ سے نا میرا سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں یار۔ میں 43 منٹ کی ریکارڈنگ ضائع ہو گئی، مجھے رونا آ رہا ہے یار۔ خیر، ویسے سوچنے والی بات ہے کہ کسی اور کی ریکارڈنگ ضائع ہو تو اس کو کتنا برا لگتا ہوگا، جتنا مجھے لگا ہے اوبویسلی اتنا ہی لگتا ہوگا۔ اور پھر میں نے بہت حل نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی حل نہیں نکلا، تو اب یہ ہوگا کہ دوبارہ سے ریکارڈنگ کرنی پڑے گی۔ اور مجھے میں پہلے پوسٹ لگا دوں، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے ساتھ ابھی کیا حادثہ پیش آیا ہے، اس کے بعد میں دوسری دفعہ ریکارڈنگ شروع کرتی ہوں۔ ہائے، میرا دکھ بہت بڑا ہے گائز، آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ آج میرا دکھ کتنا بڑا ہے۔ آج میں کچھ اور بھی سوچ رہی تھی کرنے کے لیے، لیکن بہت ہی برا ہوا یار، بہت ہی برا ہوا۔ خیر، آج میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے نیا ناول سٹارٹ کر دوں، لیکن پھر عریش نے مجھے کہا اس ایپیسوڈ کا PDF بنانے سے پہلے کہ مجھے منڈے کو شروع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اس کا سسٹم سیٹ ہو جائے گا، تو اب سے خیر میں منڈے کو ہی نیا ناول سٹارٹ کروں گی۔ ویسے کل آپ لوگوں نے لائک تو پورے نہیں کیے میرے، لیکن پھر بھی میں نے ایپیسوڈ کافی رومانٹک لکھی ہے، تو شروع کرتے ہیں یار آج کی ایپیسوڈ۔ پہلے میں پوسٹ لگا لوں آپ لوگوں کے لیے، پھر میں ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ رک جاؤ 2 منٹ ویٹ کرو۔ ہے لگ گئے میرے، دیکھو یار کدھر سے آ کے اینڈ پہ جا کے میرا PDF رکا ہوا ہے، کیونکہ میں کتنے گیا تو آ جا یار، سٹارٹنگ میں آ جا۔ اور آج تو ظلم ہی ہو گیا میرے ساتھ، تو اس ظلم کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلو آ جا یار، آج ایپیسوڈ بھی لمبی تھی روز کی بنسبت۔ آج ہم تھوڑا تیز پڑھیں گے کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے بھی اسی سپیڈ میں پڑھوں۔ لیٹس سٹارٹ۔ شدت جنون قسط نمبر 21، تحریر عریشہ۔ وہ رات کو کمرے میں آئی تو بارق اپنے لیپ ٹاپ پر بہت مصروف انداز میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اسے بالکل اگنور کیے ہوئے تھا، اسے تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اتنا پیارا سا شوہر اس انداز میں بھی اس سے روٹھ سکتا ہے، لیکن آج تو وہ اسے پکا منانے کا پلان بنا چکی تھی۔ وہ الماری سے پیکٹ نکالتے ہوئے سیدھا واش روم میں جا کر بند ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہنی مون پر سوات اور ناران گئے تھے اور وہاں پر وہ اس کے لیے کافی ساری شاپنگز بھی کرتا رہا تھا، اور انہی شاپنگ میں سے ایک یہ ریڈ کلر کی انتہائی نامناسب نائٹی بھی تھی جو وہ اسے 1000 دفعہ پہننے کے لیے کہہ چکا تھا، لیکن نہ تو اس میں اتنی ہمت تھی اور نہ ہی وہ اس طرح کے بے ہودہ ڈریسز پہننا چاہتی تھی، اسی لیے ہمیشہ ہر بار اس نے انکار ہی کیا تھا۔ لیکن آج اسے منانے کی خاطر وہ یہ ڈریس پہننے کے لیے تیار ہو گئی تھی، صرف اور صرف اسے خوش کرنے کے لیے، اور وہ بہت بڑا قدم اٹھا رہی تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے وہ نائٹی پہن لی تھی اور اب وہ باہر جانے کے بارے میں سوچتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی، لیکن نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا سہریش، اور وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، میرے اپنے ہی تو شوہر ہیں، اور ویسے بھی روٹھے ہوئے شوہر کو منانا آسان تھوڑی نہ ہوتا ہے، بس ایک دفعہ منا لیں پھر تو کون سا انہیں روٹھنے دے گی۔ لیکن اگر اس طرح سے بھی نہیں مانے تو وہ سوچتے ہوئے پریشان ہوئی۔ ارے نہیں، اس کے بعد تو مان ہی جائیں گے، اس نے خود کو حوصلہ دیا تھا، اور پھر آخر ہمت کرتے ہوئے وہ واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی اس نے واش روم سے باہر قدم رکھا تو کمرے میں صرف اور صرف اندھیرا ہی تھا۔ ارے یہ کیا، یہاں میں 1 گھنٹہ خون جلا کر اس بے خدا نائٹی کو پہن پائی ہوں،
اور یہ سو رہے ہیں وہ بھی بغیر مجھے دیکھے، ایسے تو میں سونے ہی نہیں دوں گی۔ وہ غصے سے آگے بڑھتے ہوئے لائٹ آن کر چکی تھی۔ زہرش یار کیا مسئلہ ہے، بند رہنے دو لائٹ، سونا ہے مجھے، صبح میٹنگ ہے میری۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اسے کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ گھٹنوں تک آتی ریڈ کلر کی نائٹی اور اس پر پہنا وہ نیٹ کا اپر اس کے ہوش ہی تو اڑا رہا تھا۔ کیا ہے؟ آپ روٹھے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ اس کمرے میں صرف ایک اور انسان بھی بستا ہے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ میں واش روم میں تھی، آپ نے لائٹ بند کر دی، ابھی تو میں نے نائٹ کریم بھی نہیں لگائی۔ اس کی نظروں کو بھٹکتے دیکھ کر وہ اس کے پاس سے ہٹتی شیشے کے سامنے جا کر رکی تھی، جبکہ وہ تو مسلسل اس پر نگاہیں جمائے جیسے ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ آج تو بڑی بجلیاں گرا رہی ہو، پہلے تو کبھی اس طرح 1 گھنٹہ لگا کر نائٹی نہیں پہنی۔ اور پھر یہ پرفیوم کون سی یوز کی ہے جس کی خوشبو یہاں تک آ رہی ہے؟ وہ تکیہ سیدھا کرتے ہوئے لائیو شو سے لطف اٹھاتے ہوئے اس سے بولا تھا۔ آپ سے مطلب؟ آپ تو غالباً ناراض ہیں مجھ سے، اور ناراض رہیے۔ گڈ، لیٹ جائیں، ابھی لائٹ آف ہو جائے گی، بس یہ بال ٹھیک کر لوں۔ وہ بالوں کی چٹیاں بناتے ہوئے بولی تھی۔ اب ایسے نظارے دیکھنے کے بعد نیند کس کمبخت کو آئے گی؟ اتنی تیاری کی ہے تو ادھر آ کر ذرا تعریف بھی وصول لو۔ تمہیں پتہ ہے نا، تعریف کے معاملے میں کنجوس ہرگز نہیں ہوں۔ اب نظارے پورے لیے ہیں تو تعریف بھی کرنی پڑے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کی تعریفوں کی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ آپ ناراض ہی رہیں، میرا ابھی آپ کو منانے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ وہ بال پیچھے کو گراتی ادا سے بولی تھی۔ لیکن اب میرا ماننے کا دل کر رہا ہے۔ وہ بیڈ سے ہی ہاتھ آگے کو کرتا اس کے بازو کو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا اور اگلے ہی لمحے بیڈ پر گرتی اس کے بازو میں قید ہو چکی تھی۔ 7 مہینے میں پہلی دفعہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے میرے لیے کچھ کیا ہے، اچھی تبدیلی آئی ہے، لگتا ہے ایسا ڈوز دیتے رہنا چاہیے۔ تمہیں احساس تو ہوگا کہ تم شادی شدہ ہو۔ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس کے اوپر آ چکا تھا اور وہ اس سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس کے گھر والوں سے محبت کرتی تھی تو اس میں کچھ غلط نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں کا لمس خود پر بکھرتا محسوس کر کے وہ اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کی گرفت سے آزاد ہوتے پا کر خود گہرا سانس لے کر اس سے پوچھنے لگی تھی۔ تم سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گا میری جان، تم ہی تو میرا سب کچھ ہو۔ ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں قید کر چکا تھا۔ اس کے انداز میں بلا کی شدت تھی، جیسے اتنے دنوں سے اس سے دور ہونے پر کوئی سزا کاٹ رہا ہو۔ وعدہ کرو کہ آج کے بعد مجھے خود سے روٹھنے نہیں دو گی۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ اس کے کانوں میں سرگوشی نما آواز میں کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں، میں تو روز روز آپ کو خود سے ناراض کیا کروں گی، بڑے فائدے ہوتے ہیں آپ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ روز روز آپ کی دیوانگی نہیں سہنی پڑتی مجھے، وہ شرارت سے کہتی، اسے اپنا دشمن ہی تو بنا چکی تھی، کیونکہ اس دفعہ اس کے لبوں پر اس کی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھی اور وہ اپنی بات کہہ کر پچھتائی تھی، لیکن اب رہائی ممکن ہی نہیں۔ زہرش میری ٹائی نہیں مل رہی، زہرش میرے جوتے نہیں مل رہے، زہرش میرا لیپ ٹاپ والا بیگ کدھر ہے، موزے کہاں ہیں میرے زہرش؟ وہ صبح سے کمرے کے چکر لگا لگا کر تھک چکی تھی، جبکہ امی اور چاچی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ بس اب خوش ہے نا؟ مل گیا نا سکون؟ ساسوں والی حرکت کر کے آپ
تو یہی چاہتی تھی کہ آپ دونوں کہ میری جان کے دشمن بن جائیں. انہیں منانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ روٹھے ہوئے ہی ٹھیک تھے. وہ ان دونوں کو گھورتی واپس کچن میں آئی تھی، جبکہ وہ دونوں اس کے پیچھے بھی ہنستی رہی تھی. جبکہ وہ کمرے میں آئی تو جہاں وہ آرام سے تیار بیٹھا ہوا تھا، اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. کیا مسئلہ ہے آپ کو بارک صاحب؟ کیوں مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دے رہے؟ میں نہ کہتی تھی کہ آپ کو منانا 100 کا گھاٹا ہے. مجھے یہاں آرام سے فل تیار ہو کر آوازوں پہ آوازیں دیے جا رہے ہیں. کیا کہوں میں سب کو نیچے کہ آج 12 دن کے بعد میرا شوہر پھر سے بچہ بن گیا ہے. اس سے ہر چیز ہر چیز میں اس کی بیوی کی ضرورت ہے. وہ کمرے میں آتی غصے سے کہنے لگی تھی، ہاں تو نہ مناتی مجھے؟ اب منانے کا احسان کر دیا ہے تو پھر بھگتو. وہ ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا. کیا کر رہے ہیں آپ بارک؟ آپ بنا حد کرتے ہیں. بتا تو رہی ہوں مصروف ہوں میں. اپنے گالوں پر اس کے لبوں کی گرم حدت محسوس کرتی وہ پیچھے کو ہٹتی بڑے معصومانہ سے انداز میں بولی تھی. ناراض ہو جاؤں گا میں پھر سے. وہ دھمکی دے رہا تھا. ہو جائیں، بس تھوڑی سی ادائیں ہی تو دکھانی ہیں. ہم کو منانا کون سا مشکل ہے؟ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا. اچھا تو مطلب میڈم کو منانا آ گیا ہے. ایسے ہی مناؤ گی جس طرح رات کو منایا تھا. پھر تو مجھے ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ تو خوش ہی ہو گیا تھا. جی نہیں، آپ کو ناراض ہونا پڑے گا، تبھی میری جان بخشی ہوگی. وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اوپر کو لگاتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا. اب نہیں روٹنا میں نے، کیونکہ اب میری بیوی مجھے پورا وقت دے رہی ہے. بس میری بیوی مجھے پورا وقت دیتی رہی، مجھے روٹنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ مزے سے کہتا اس کے لبوں کو نہ جانے کتنی دفعہ چوم چکا تھا. اچھا نا بارک، اب چھوڑے مجھے، میں ابھی ناشتہ بنا رہی ہوں آپ کا. وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی. تم میری پیاری سی بیوی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں مانتا، پکا روٹھ جاتا. لیکن تم بہت پیاری ہو، روٹنے نہیں دیتی بلکہ ادائیں دکھاتی ہو. وہ شرارت سے اس کے لبوں پر جسارت کرتا اٹھ کر سیدھا ہو گیا تھا، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی اپنی جان بخشی ہونے پر باہر بھاگ گئی تھی. عبادت میری بات سننا ذرا. وہ اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو ناشتے کے بعد دادی نے اسے کمرے میں بلا لیا. جی دادی، آپ نے بلایا؟ وہ ان کے پاس ہی کرسی رکھ کر بیٹھ گئی تھی. ہاں میری بچی، وہ میں نے تیرا انکار کل رات کو ہی زران تک پہنچا دیا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ تجھے شادی کے لیے منا لیتا ہے تو ہی شادی ہوگی، ورنہ نہیں. مطلب تیری شادی تیری مرضی سے. اگر تو خود آ کر مجھ سے یہ کہے گی کہ تو شادی کرنا چاہتی ہے، مطلب اپنی رخصتی چاہتی ہے، تو ہوگی، ورنہ شادی 6 مہینے کے بعد ہوگی. اور اس پر زران کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا. تو اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ تمہیں منانے کی کوشش کرے گا، وہ بھی آج ہی. اور اس نے تو دعویٰ بھی کیا ہے کہ تم آج ہی مان جاؤ گی اس رشتے کے لیے. میرا مطلب ہے اس کا دعویٰ ہے کہ تم اس شادی کے لیے مان جاؤ گی. دیکھا، میں نہیں کہتی تھی کہ ایک بار وہ نظر بھر کر تجھے دیکھ لے تو وہ تجھ سے مکرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تم مان یا نہ مان، اسے تجھ سے محبت ہو گئی ہے. اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اب وہ اس رشتے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. وہ تجھے منانے کی کوشش ضرور کرے گا میری بچی. میں نہیں جانتی تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تیری خواہش میرے لیے احترام کے قابل ہے. تو نے ہمیشہ میرے ہر فیصلے پر سر جھکایا ہے. تیرے فیصلے پر میں ہرگز انکار نہیں کروں گی. لیکن زران کو یقین ہے کہ وہ تجھے منا لے گا. تو اس کے سامنے کھل کر اپنے دل کی ساری بات کہہ دینا، اسے وجہ بتا دینا. تو فی الحال یہ رخصتی کیوں نہیں چاہتی؟ میں چاہتی ہوں کہ ابھی
ان 6 مہینوں میں تم دونوں ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے کو سمجھو، تاکہ تم دونوں کی آنے والی زندگی خوشحال ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جاؤ، اس میں کچھ غلط نہیں ہے میری بچی۔ وہ تیرا شوہر ہے۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ تو فی الحال مینٹلی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں ہے تو بھی زران کو کسی طرف مائل مت ہونے دینا۔ پہلے جس طرح وہ لڑکی زیبائش اس کے پیچھے لگ گئی تھی، میرا تو دل دہلنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس لڑکی کو دلہن بنا کر گھر میں نہ لے آئے۔ لیکن اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا۔ میں جانتی ہوں وہ تجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور دیکھنا جلد ہی تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رخصتی آج ہو یا 6 مہینوں کے بعد ہو، لیکن تجھے یاد رکھنا ہے کہ وہ تیرا شوہر ہے، اور تجھے اپنے شوہر سے علیحدگی کسی قیمت پر قبول نہیں ہوگی۔ تو کوشش کر کہ وہ لڑکی زیبائش اس سے دور رہے، ان دونوں کی ملاقات نہ ہو۔ عجیب طرح کی لڑکی ہے، جیسے مردوں کو ورغلانا ہی اس کا کام ہے۔ تم میری بات کو سمجھ رہی ہے نا؟ زران تیرا شوہر ہے، تجھے خود اپنے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، تجھے خود اسے ایسی عورتوں سے دور رکھنا پڑے گا۔ اب وہ تیری طرف مائل ہو گیا ہے تو نے اب کوئی غلطی نہیں کرنی۔ بہت لمبی زندگی ہے میری بچی، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے عورت کو، لیکن سوتن کی تکلیف سے بڑھ کر اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اس لڑکی کو زران کی زندگی سے نکال باہر کر۔ تو ایسا کر سکتی ہے تو اس سے 1000 گنا بہتر ہے۔ سب سے بڑھ کر تیرے پاس نکاح کی طاقت ہے، تو زران شاہ کے نکاح میں ہے، اور اس بات سے وہ خود بھی انکار نہیں کر سکتا۔ دادی بولے جا رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ اس نے دادی سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں اسے شادی کے لیے منا لے گا، لیکن ایسا تو کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں تھا۔ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ ہرگز زران کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر جانے کو تیار نہیں تھی۔ دادی معصوم تو جانتی ہی نہیں تھی کہ زران کیا سے کیا کرنے والا ہے۔ انہیں تو بس یہ لگ رہا تھا کہ زران اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اسے تو اس کے اور اپنے رشتے کو قبول کر رہا ہے، وہ اسے پسند کرنے لگا ہے۔ یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ اس کی چال تھی، سب کی نظر میں اچھا بننے کی اور اسے برا ثابت کرنے کی۔ لیکن وہ بھی تو بہت کچھ سوچ چکی تھی، اتنی آسانی سے وہ زران شاہ کو جیتنے نہیں دے سکتی تھی۔ اگر زران شاہ کو لگتا تھا کہ وہ ساری سچویشن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کنٹرول کرے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا تھا۔ نہ تو وہ اس کی باتوں میں آنے والی تھی اور نہ ہی وہ اسے جیتنے دے سکتی تھی، چاہے زران شاہ اس کے قدموں میں ہی کیوں نہ بچھ جائے، لیکن وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور اپنی زندگی کو وہ کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہرگز نہیں بننے دے سکتی تھی، خاص کر زران شاہ کے ہاتھوں کی تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن وہ دادی کی امیدوں کو توڑ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے وہ اپنے آفس کے لیے نکل آئی تھی۔ بھیا میری کالج سے جان چھڑوا کے مجھے ڈائریکٹ یونی میں ڈال دو نا۔ یونی میں کتنا مزہ آتا ہے، ہم اپنی مرضی کے کپڑے پہن کر جا سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وائٹ یونیفارم پہن کر نکل جاؤ، مجھے نہیں رہنا اس یونیفارم میں قید، مجھے نا پیارے پیارے سے کپڑے پہننے۔ جب میں یونی جانا شروع کروں گی نا تو سب سے پہلے آپ کی جیب کو شرف حاصل ہوگا مجھے شاپنگ کروانے کا، وہ بڑے مزے سے بولی تھی، جبکہ شیری صرف مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کی بولتی بند ہوتی ہی نہیں تھی، آتے ہوئے بھی وہ جاتے ہوئے بھی اس کی بک بک سارا رستہ جاری رہتی تھی۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ نا کہ یونی والی لائف کیسی ہوتی ہے؟ عبادت تو کہتی ہے کہ بہت بری ہوتی ہے، پھر میں نے سوچا کہ اس کی تو لا یونیورسٹی تھی نا، تو اس کی یونیورسٹی بری ہی ہوتی ہوگی۔ آپ تو کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے، بتاؤ مجھے، وہاں تو بہت مزہ آتا ہوگا نا؟ اور وہاں کے یونیورسٹی اور کراچی کی یونیورسٹی میں کیا فرق ہے؟
کوئی فرق نہیں ہے، یہاں بھی بے حیائی وہاں بھی بے حیائی۔ خیر کچھ لڑکیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، سب کو برا نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ لڑکیاں بہت عجیب ہوتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک لڑکی نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا، وہ بھی بے وجہ ہی۔ سچ بتاؤں تو وہ لڑکی مجھے کافی پسند تھی، میں اس سے ہائی ہیلو بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور میں لاسٹ ایئر کا۔ مجھے کسی نے آ کر کہا تھا کہ اس لڑکی کو میرے نوٹس چاہیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اس کو دے آتا ہوں، ویسے بھی کافی لائق اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میرے نوٹس وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ میں اسے نوٹس دینے گیا، اس میں آگے سے بنا سوچے سمجھے پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، اور وہ میری یونیورسٹی کا آخری دن تھا اور سب سے بڑھ کر میرا سب سے برا دن تھا میری زندگی کا۔ میں نے 4 سال کا عرصہ وہاں بنا کسی طرح کی بدنامی کے گزارا، اور اس لڑکی نے میری 4 سال کی محنت پر ایک لمحے میں تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے ایک ٹرپ گیا تھا تو وہاں بھی وہ لڑکی تھی، لیکن نہ تو میں نے اسے منہ لگایا اور نہ ہی اس نے میری طرف ایک دفعہ دیکھ کر دوبارہ دیکھا۔ تمہارا کالج آ گیا، وہ گاڑی کالج کے باہر کھڑی کرتا اپنی بات بیچ میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں کون تھی وہ لڑکی، فضول لڑکی۔ میں باقی کی کہانی واپسی پر سنوں گی، ہم دونوں مل کر اسے کوسیں گے۔ خبردار جو اس لڑکی کو کوسنے کے بارے میں سوچا، اگر وہ لڑکی مجھے تھپڑ نہ مارتی تو آج تمہاری بھابھی ہوتی۔ اس کی گاڑی سے نکلتے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ عیسیٰ کافی دیر تک اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی تھی کہ اس کا بھائی اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جس نے اسے تھپڑ مارا تھا، لیکن تھپڑ کھا کر تو ساری پسند کہیں رستے میں ہی گر گئی ہوگی۔ خیر یہ ساری باتیں تو وہ بعد میں بھی سوچ سکتی تھی، فی الحال اسے کالج گیٹ سے اندر ہونا تھا کیونکہ وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو کتنا مشکل ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر نگاہیں پھیر لینا، تم جانتی ہو کتنا مشکل ہوتا ہے تمہیں اپنے سامنے پا کر تم سے دور رہنا۔ عزت تم نہیں جانتی، جس دن تم میری طرف کو سمجھ جاؤ گی نا، تم مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ کتنی مشکل سے کیا ہے میں نے یہ سب کچھ، کتنی مشکل سے میں نے سب کو خود پر یقین کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب اگر تم پیچھے ہٹ گئی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں ہرگز تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ نہ جانے اس کے لیے مجھے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن تمہیں اب میں حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔ کل کا دن تمہیں اگنور کر کے بہت برا لگا مجھے۔ اگر یہ سب کچھ میری پلاننگ کا حصہ نہ ہوتا تو میں کل ہی تمہیں قید کر لیتا۔ خیر اب زیادہ وقت تک مجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بس کچھ دن اور میں مزید یہ سارا ڈرامہ کروں گا اور مزید نہیں کر سکتا۔ وہ بیڈ پر لیٹا سامنے لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اس کی پلاننگ بہت دور تک کی تھی۔ اسا صرف 2 دن اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار لو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں دامیار شاہ کی باہوں میں آنا ہوگا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے تمہیں دامیار شاہ کا اصل مقصد بتانے کا۔ اگر تم اپنی مرضی سے مان گئی تو ٹھیک، ورنہ شاید مجھے زبردستی یہ قدم اٹھانا پڑے گا، اور مجھے اس کے لیے کسی طرح کا کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے بہت انتظار کیا ہے اب اور انتظار مجھ سے نہیں ہوتا۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کے لیے دامیار شاہ اس حد تک آ گیا ہے، ورنہ تم جیسیوں کو کبھی دامیار شاہ نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آفس میں قدم رکھا تو اسے خود پر یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے زران شاہ کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا تھا، لیکن پھر بھی اب اسے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس سے کیا کہے، کہیں وہ اسے بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن وہ اسے کس بات پر بلیک میل کر سکتا تھا؟ اس کی تو کوئی بھی ایسی بات ہی نہیں تھی جس پر وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتا۔ ہاں وہ ہر طرف سے بالکل فری تھی، وہ آرام سکون سے آفس کے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن وہ جیسے ہی اپنی سیٹ تک پہنچی اس کے سیکرٹری نے کہا کہ وہ اسے روم میں بلا رہا ہے۔ اس نے خود میں بہت ساری ہمت پیدا کی تھی، آخر اس نے زران شاہ کا مقابلہ کرنا تھا، اپنے
حق میں آواز اٹھانی تھی، اور اس کے لیے آواز اٹھانا اگر آسان ہوتا تو وہ اتنے بڑے بڑے وکیلوں کو منہ کی نہ کھانی پڑتی۔ اس کا انکار اس تک پہنچ چکا تھا، اور اس کے انکار کو اس نے سر پر سوار کر لیا ہوگا، اور یقیناً آفس میں بلانے کی بھی یہی وجہ ہوگی۔ لیکن پیچھے تو آج وہ بھی نہیں ہٹنے والی تھی، وہ اس کے ہر سوال کا جواب اس کے منہ پر دینے والی تھی، اور انکار کی وجہ بھی وہ اس کے منہ پر ہی اسے بتا کر انکار کرتی تو زیادہ بہتر تھا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ لائٹ پنک کلر کے خوبصورت سے جوڑے میں آج وہ اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ہاں بالکل بلایا میں نے تمہیں۔ اپنی فائل تو دو یار، کل سے تمہاری فائل رہ گئی ہے، باقی ساری فائلز چیک ہو گئی ہیں۔ یہ فائل چیک کرنے کے بعد ہم دونوں نے ایک ضروری میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ ویسے بھی دیر ہوگی ہمیں۔ اس کی فائل سامنے دوسرے ٹیبل پر پڑی تھی۔ اس نے خاموشی سے فائل لا کر اس کے حوالے کر دی تھی۔ غلطیاں نکال کر سزا ہسبینڈ والے انداز میں دوں گا۔ یہ میں نے بات کل تم سے کہی تھی، لیکن اب وقت نہیں ہے تمہیں سزا دینے کا، کیونکہ ضروری میٹنگ ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے۔ میں فائل چیک کرتا ہوں، تب تک تم اپنی تیاری کر لو۔ وہ مسکرا کر شرارتی انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیران تھی۔ اب کیا چل رہا تھا اس آدمی کے دماغ میں؟ اب کیا سوچ رکھا تھا اس نے اس کے لیے؟ اب کون سا نیا امتحان وہ اس کے لیے تیار کر رہا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اس کی فائل پر جھک گیا تھا۔ وہ جلدی سے باہر آتی اپنا بیگ وغیرہ اٹھا چکی تھی۔ دیر سے آنے کا مطلب یہی تھا کہ شاید وہ دونوں کافی دور میٹنگ پر جا رہے تھے۔ یار پلیز ڈانٹ مت کھانا، پتہ نہیں سر کو کیا ہو گیا ہے، جب سے آئے ہیں تب سے بس ڈانٹے ہی جا رہے ہیں۔ ہم تینوں کو اپنے آفس کے ورکرز نظر نہیں آتے، اتنا میک اپ کر کے آتی ہیں، مجال ہے جو کبھی کسی کو ٹوکا ہو؟ دعا نے غصے سے کہا۔ ہیں، تمہیں کیا انہوں نے میک اپ کرنے پر ٹوکا ہے؟ عائشہ نے حیرانگی سے دعا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے نہیں یار، وہ کسی اور کو نہیں ٹوکتے تو مجھے کیوں ٹوکیں گے؟ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے دیکھو نا، کتنا ڈانٹا کل فائل میں ایک پوائنٹ خراب ہونے پر، اور ایسے چول سے ورکر ہیں نا ان کے، کیا جاتا اگر بتا دیتے کہ ہم سے یہاں ہم نے کچھ غلط کر دیا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے تو سیدھا جا کر ان ہینڈسم اکرو کے سامنے شکایت کر دی ہمارے دھیان کیسز پر کم اور میک اپ پر زیادہ ہے۔ حالانکہ میں تو زیادہ میک اپ بھی نہیں کرتی، بس ہلکی ہلکی سی فاؤنڈیشن، لپسٹک، آئی لائنر اور مسکارا ہی لگاتی ہوں۔ دعا بڑے دکھی انداز سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر عبادت نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ ہاں اور کیا، جلتی ہیں یہ ہم سے کہ ہم ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور کیا، اور اس کی سیکریٹری تو ہمارے میک اپ سینس سے جلتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ اچھا میک اپ کرتے ہیں۔ عائشہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زران اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ جی عبادت، تو آپ تیار ہو؟ چلیں میرے ساتھ، آج کی میٹنگ بہت ضروری ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی کچھ باتیں ہم میٹنگ کے بعد کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ میٹنگ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ وہ اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتا خود اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کا موڈ آج کافی خوشگوار تھا۔ دعا اور عائشہ کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا، اور اس کا خوشگوار موڈ ان کے لیے اچھا بھی تھا۔ آخر ان کی سہیلی کو زیادہ ڈانٹ نہیں پڑے گی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ مجھے لگتا ہے بچ جائے گی۔ سر کا موڈ اچھا لگ رہا ہے، دعا نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو
ہاں موڈ تو اچھا لگ رہا ہے ان کا، لیکن ان کا موڈ بگڑتے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ دیکھو وہ چڑیل ہم کو ہی دیکھ رہی ہے، چلو اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ دیکھ رہی ہے نا، مجھے پورا یقین ہے کہ سر کو نا لگانے کے لیے ہماری شکایتیں اکٹھی کر رہی ہوگی۔ عائشہ نے جیسے دعا کے کانوں سے بات نکالی تھی اور وہ فوراً ہی سر ہلاتی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تم فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، ایسا کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حالانکہ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے کتنا بے قرار ہوں، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کتنی پلاننگ کر رہا ہوں۔ تمہیں تو اندازہ ہے کہ اس شادی کو لے کر میں کتنا خوش ہوں، تو ایسے میں تم اس طرح کی فضول طرح کی بکواس کر کے تم نے دادی کو اپنی طرف کیوں کیا ہے میری جان؟ تمہیں اندازہ تو ہے ہی کہ میں اس رشتے کے لیے پوری طرح سے راضی ہوں۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میں نے ان لمحوں کا کتنا انتظار کیا ہے۔ پرانی باتوں کو سر پر سوار کر کے بیٹھی رہو ہو، نکاح کے وقت جو کچھ ہوا سو ہوا، بھول کر آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ سمجھ سکتا ہوں 3 سال کے بعد اچانک تمہیں وہاں مہندی والے دن دیکھ کر، تمہارا وہ روپ سروپ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تمہارا اس طرح سے بن سنور کر کسی محفل میں رہنا۔ اس دن میں نے تمہیں اگنور کر دیا، یہ بات سوچ کر کہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے، اور میں اپنا فرسٹ ایکسپریشن تم پر برا نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن تم وہاں میرے گھر آ گئی، میرے لیے وہ بہت خوشی کی بات تھی۔ تمہیں کچن میں کام کرتے دیکھ کر مجھے اچھا لگا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ تم میری بیوی ہو، تم حق رکھتی ہو۔ تمہیں اس طرح سے اپنے گھر میں چلتے پھرتے دیکھنا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد ہال میں جب تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ تم اس دن مہندی والے دن سے بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا، کیونکہ یہ میرا حق ہے اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے حق میں کسی طرح کی خیانت کرتی۔ اس کے بعد تم نے مجھے فون کیا تو مجھے یہی لگا کہ شاید تم اپنے انٹرنشپ کے لیے کسی طرح کی سفارش چاہتی ہو، کیونکہ اس سے پہلے مجھے عزا کا فون بھی آیا تھا اور وہ تمہاری سفارش کر رہی تھی، کیونکہ تم اپنے انٹرنشپ ٹیسٹ کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کے بعد تم گھر آ گئی۔ اس دن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ گھر پر تم ہو، اسی لیے ملازم کے سامنے میں نے جو بھی باتیں کی وہ تمہارے لیے ہرگز نہیں تھی۔ وہ گھر تمہارا ہے، تم جب چاہے وہاں آ سکتی ہو، جا سکتی ہو، مجھے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، نکاح کے وقت مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا، کیونکہ میں اپنا کریئر بنانا چاہتا تھا۔ شادی وادی کے چکروں میں پڑ کر میں اپنی آنے والی زندگی کو کسی مشکل کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرے اندر کے رومانٹک جراثیم جاگ جاتے ہیں، کیونکہ میں ایک رومانٹک انسان ہوں، اور بیوی کو دیکھ کر تو کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اتنی سی بات کو لے کر تم شادی سے انکار کر دو گی تو یہ کوئی ٹھیک بات تو نہیں ہے نا؟ اور جہاں تک سفارش کی بات ہے تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ صرف ایک دوست تھی اور بس۔ آپ یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کے مسلسل بولنے پر وہ آخر اب اس بات کی تہ تک پہنچی تھی جب اس نے گاڑی اپنے گھر کے دروازے کے باہر روکی تھی۔ میں تمہیں سچ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم دادی کے سامنے جا کر کہو کہ تمہیں رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مجھے رخصتی کی جلدی ہے۔ میں مزید اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں
اپنے اتنے قریب دیکھ کر تو ہرگز نہیں، وہ پرسکون انداز میں حکم دے رہا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ یہ تو صرف میں نے دادی کے سامنے 6 مہینوں کی بات کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نہ آج آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی کل۔ اس کے گاڑی سے باہر نکلنے پر وہ خاموشی سے باہر آتی اس سے کہنے لگی تھی جبکہ وہ گھر کے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ مطلب تمہارے پاس اس رشتے سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی تو تم نے یہ ڈرامہ کیا 6 مہینے بعد والی رخصتی کا۔ یہ صرف ایک بہانہ ہے مجھ سے جان چھڑانے کا، رائٹ؟ جی بالکل، میں یہ رشتہ یہیں پر ختم کرنا، وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اچانک ہی وہ اس کا بازو تھام کر اسے اپنے نزدیک کھینچتا اسے اپنے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ لیکن میرا یہ رشتہ ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مسز۔ تمہیں کیا لگتا ہے 3 سال کا انتظار میں یوں ہی ویسٹ جانے دوں گا؟ ہرگز نہیں میری جان، آج شام کو تم گھر جا کر خود رخصتی کی بات کرو گی کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ وہ اسے کندھے پر اٹھائے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ مسلسل انکار کرتی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ سوری گائز، آج میں جتنا میں تیز پڑھ سکتی تھی، اصل میں جلدی سے جلدی ایپیسوڈ ختم کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بڑی ایپیسوڈ ہونے کی وجہ سے پہلے میری ایپیسوڈ سیف نہیں ہوئی ہے، تو میری کوشش یہی تھی کہ میں ایپیسوڈ شارٹ کروں۔ تو یار اب سوری گائز، سب سے پہلے تو میں زران اور عبادت کی اسپیشل ایپیسوڈ آج نہیں دے پائی، میں کل دوں گی کیونکہ آج کی ایپیسوڈ میں بہت سارے لوگوں کا کامنٹ تھے کہ باریک اور زہریش کا پلیز، وہ اچھا کپل ہے تو اس کو پلیز ساتھ رکھو، اس کو وہ نہ کرو۔ تو اس وجہ سے میں نے وہ کیا کیا کہ زران اور عبادت کی ایپیسوڈ نیکسٹ اسپیشل کر دی۔ تو انشاءاللہ میں وہ جو ایپیسوڈ ہے کل وہ آپ کو دے دوں گی۔ اور باقی میں آپ سے یہ کہنے والی تھی کہ میرے دوسرے چینل کو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کر لو کیونکہ اس پہ بھی جلد ہی انشاءاللہ منڈے تک میں نیا ناول شروع کر دوں گی۔ ویسے میرا ارادہ آج سے ہی وہاں پر ناول شروع کرنے کا تھا، لیکن آج میرے فون میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو آج میں بالکل بھی کوئی ناول نیا ریکارڈ نہیں کروں گی۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میں نے 40 تک نہیں لے کر جانی تھی آج کی ایپیسوڈ، تو سوری اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو یار آپ X2 کر لو۔ اگر میں سلو لگتی ہوں، اگر میں آپ کو زیادہ تیز لگتی ہوں تو آپ سلو کر لو۔ ایسے ویڈیو میں ریکارڈنگ کے سسٹم ہوتے ہیں اندر، تو آپ خود ہی آپ ٹھیک کر لیجئے گا۔ میں چلتی ہوں، یا اللہ سیف ہو جائے ویڈیو 2 دفعہ آگے ڈیلیٹ ہو جائے۔